برائیونیا کا مریض اکثر قبض کا شکار ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ سخت پیچش بھی شروع ہو جاتی ہے، اور برائیونیا کی پیچش میں خون بھی ملتا ہے، بہت نہیں مگر خون سے لتھڑا ہوا ہوتا ہے ویسٹ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی خشکی انتڑیوں میں بعض دفعہ دراڑیں پیدا کر دیتی ہے، اور جگہ جگہ سے وہ پھٹنے لگ جاتی ہیں۔ اگر دیر تک خشکی رہے تو پہلے وہ دکھن، جس طرح ایپس کی دکھن میں نے بتائی تھی نا انتڑیوں میں ملتی ہے، برائیونیا میں بھی دکھن ضرور ملتی ہے، لیکن اس کی دکھن اگر منتج ہوگی تو سخت پیچش پہ منتج ہوگی، عموماً قبض رہتی ہے۔ اس کا فینومینا مختلف ہے اس کا، وہ میں نے بتایا تھا نا، پانی چھوڑے گی انتڑیاں تو اسال پانی والے شروع ہو جاتے ہیں۔ برائیونیا جب برائیونیا سے ملتا جلتا مریض ہو تو پیچش میں یہ چوٹی کی دوا ہے۔ بعض لوگوں نے، بعض ہومیوپیتھ نے برائیونیا کو اس طرح، مجھے اب کتابیں یاد نہیں لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ وہ اس سے مجھے یہ تاثر پڑا تھا، اور شروع میں غلط سمجھتا رہا برائیونیا کو۔ برائیونیا کا مطلب یہ تاثر ہے کہ نرم مسکولر فائبر جن کو جلدی تھکاوٹ ہو جائے، فلیبی ٹائپ کا، یہ غلط ہے بالکل۔ برائیونیا مضبوط اسٹرانگ مسکولر فائبر کے لیے بھی چوٹی کی دوا ہے، اور یہ کوئی تفریق نہیں ہے اس کے لیے کہ کمزور مسکولر فائبر ہو یا اسٹرانگ ہو۔ مسلز کی پین جو سارے جسم میں ہو، جیسی ملیریا کے بخار سے پیدا ہوتی ہے، وہ خاص طور پر برائیونیا کے مشابہ ہے۔ اور بعض لوگوں کو بعض مزمن بیماریاں ایسی ہو جاتی ہیں جن میں ٹانگوں میں چلنے پھرنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے، عام کمزوری نہیں ہوتی ان میں، لیکن کچھ عرصے کے بعد یوں لگتا ہے چلنے سے کہ بھاری ہو گیا جسم، اور ٹانگوں میں وہ جان نہیں رہی، اور وہی بھاری پن پھر درد میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ عام طور پر ایلوپیتھک ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خون کا دوران متاثر ہو چکا ہے، اس وجہ سے اس کا کوئی علاج نہیں۔ ایسے کیسز میں برائیونیا بہت اچھی دوا ہے، اگر یہ ایسے مریضوں کو ملتی رہے تو ان کو مستقل دیتے رہنا چاہیے۔ یہ ویسی دوا نہیں ہے جو مستقل ٹھیک کر دے گی، لیکن اس کا تعلق لمبی بیماریوں سے تو ہے، لیکن اثر لمبا نہیں چلتا، اس لیے اس کو بار بار دینا پڑتا ہے۔